اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا سوال رمضان میں شوگر کے حوالے سے ہے۔ یہ بتائیے گا شوگر کے مریض روزہ کیسے رکھیں، یا شوگر کے مریضوں کے لیے رمضان کے مہینے میں آپ کیا خصوصی ہدایت دینا پسند کریں گے؟ بالکل ایک انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں جس رفتار سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ شوگر کا شکار ہو رہے ہیں، اور جتنی تعداد شوگر کے مریضوں کی بڑھ گئی ہے، سو یقیناً ہی تمام مسلمان جو ہیں، ہم پاکستانی روزوں کا اہتمام جو ہے بڑے ذوق اور شوق اور جذبے سے کرتے ہیں۔ سو شوگر کے مریض بھی اکثر ہمارے پاس یہی سوال لے کر آتے ہیں کہ ان کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، لیکن ان میں بدقسمتی سے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ خواتین حضرات وہ مریض ہوتے ہیں جن میں شوگر کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، ان میں ساتھ میں دل کے یا گردے کے امراض ہو سکتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا شوگر لیول جو ہے وہ وولٹائل رہتا ہے اور وہ ایک سا نہیں رہتا، مطلب کبھی بہت اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ خواتین حضرات دو اس طرح کی نشانیاں جو میں آپ کو بتا دوں شوگر کے مریضوں کے لیے، کہ کبھی بھی اگر شوگر کے مریض کا شوگر انتہائی حد تک کم ہوا ہو اور اس میں بے ہوشی کی علامات آئی ہوئی ہوں، سو ایسے لوگ جو ہیں ان میں پھر بھی شوگر کی کمی کا احتمال رہتا ہے، اور خصوصاً اگر یہ انسولین کا استعمال کر رہے ہیں، سو یہ لوگ پھر روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں، تاکہ ان کی صحت کو دیکھ کے آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے سکے کہ آپ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ جو لوگ خواتین حضرات ان کی صحت اچھی ہے، وہ شوگر کا شکار ہے، لیکن باقی ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کا شوگر جو ہے وہ اچھا کنٹرول جا رہا ہے، وہ یقیناً روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کو اپنی جو ڈرگز ہیں یا اپنی جو دوائیاں ہیں یا اپنی انسولین ہے ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرانی پڑے گی، کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ڈرگز ہمیں صبح لینی ہوتی ہیں، کچھ ہمیں شام کو لینی ہوتی ہیں۔ سو ایسی ڈرگز جو ہیں جو آپ نارمل دنوں میں صبح کے ٹائم لے رہے تھے، وہ رمضان میں اکثر اوقات ہم افطاری کے ٹائم پہ لے آتے ہیں، اور جو ڈرگز یا جو ڈوزج آپ افطاری کے ٹائم لے رہے تھے وہ ہم سحری کے ٹائم پہ لے جاتے ہیں۔ سو یہ تو ایک ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ والی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری والی جو آپ کی ڈوز ہوگی وہ اگر گولیوں کی ہے یا انسولین کی ہے، اس میں ہمیں تقریباً 25 سے 30% اس ڈوز میں ہمیں کمی کرنی پڑتی ہے آپ کی صحت کو دیکھ کے۔ سو آپ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے، اور رمضان میں روزے رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کا جو شوگر لیول ہے، آپ کا جو وزن ہے، جو بی ایم آئی ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے، اور جو باقی جنرل سٹیٹس آف یور ویل بینگ جو آپ کی ہیلتھ ہے، اس کے حوالے سے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ تقریباً 20 سے لے کے 30 یا 25% تک آپ کی جو ڈوزج ہے اس میں کمی کر سکتا ہے۔ یا اگر آپ کی دوائیاں ایسی ہیں کہ اس میں شوگر کے گرنے کا احتمال زیادہ نہیں ہے، شوگر کم ہونے کا احتمال زیادہ نہیں ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر ہی آپ کو وہ دوائیاں جاری رکھنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ اور خواتین حضرات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کی خاطر، رمضان کے روزے رکھنے کی خاطر وہ اپنی انسولین چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسولین چھوڑ کے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا شوگر نہیں بڑھے گا۔ یہ خواتین حضرات ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ جو لوگ انسولین کا استعمال کر رہے ہیں خواتین حضرات، ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ انسولین کا استعمال جاری رکھیں۔ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر انسولین آپ چھوڑ دیں اور روزہ رکھیں، سو یہ بات بالکل غلط ہے کہ بھوکے پیٹ آپ کا شوگر نہیں بڑھے گا۔ اس صورت میں آپ انتہائی خطرناک سچویشن یعنی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا ہائپر آسمولیرٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ ہائپر آسمولر نان کیٹوٹک کوما میں آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ سو اس صورت میں آپ کی خون کی تیزابیت انتہائی حد تک بڑھ جاتی ہے، شوگر انتہائی حد تک بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی نمکیات جو ہیں ان میں خطرناک حد تک اضافہ اور پانی میں کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کوما میں جا سکتے ہیں۔ سو وہ لوگ جو انسولین کا استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر انسولین کی ڈوز چھوڑ دوں تو میں روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے بھوکا رہنا پڑے گا تو میرا شوگر نہیں بڑھے گا۔ آپ کا شوگر انتہائی خطرناک لیول تک بڑھ سکتا ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔